مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق کرسمس سے 4 اتوار پہلے ہم ایک تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو ہم آمد کا پہلا اتوار کہتے ہیں۔ ہر سال کرسمس سے پہلے چوتھا اتوار جو ہوتا ہے اس کو ہم ایڈونٹ سنڈے یعنی آمد کا پہلا اتوار کہتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے کرسمس سے پہلے چوتھے اتوار یعنی آمد کا پہلا اتوار جسے ایڈونٹ سنڈے بھی کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، اس میں جو روایات چھپی ہیں وہ کیا ہیں، اس کے پیچھے جو بیبلیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے پیچھے تھیولوجیکل میسج کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم بات کریں گے آج، اس لیے کہ جس طرح ہم ایسٹر سے پہلے 40 دن میڈیٹیشن میں رہتے ہیں اور روزے میں رہتے ہیں، اور پھر ایسٹر کو سیلیبریٹ کرنے میں ہمارا ایک جوش اور جذبہ اور ہی ہوتا ہے، اسی طرح کلیسیاؤں نے ایڈونٹ سیزن کو بھی 40 ایام پر مختص کیا ہے، 40 دنوں کی میڈیٹیشن کی ہے، کیونکہ انتظامی لحاظ سے اور نظام الہی کے اعتبار سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی تو آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ایڈونٹ سیزن ہے یہ بیسیکلی تیاری کا پریپریشن کا سیزن ہے، اور اگر آپ کسی بھی چیز کی تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسٹر جب ہم مناتے ہیں اس میں بھی 40 ایام ہم روزے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی سفرنگ، اس کی مشکلات جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اس کے فاتحانہ طور پر مردوں میں سے جی اٹھنے کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح کلیسیاؤں نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی ایک ایریا مختص کر دیا ہے جس کو آمد کے ایام کہتے ہیں۔ ہم 4 اتوار پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جب ہم تیاری کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے 3 طرح کی تیاری کی ضرورت ہے۔
پہلی بات جو ہے، جو ہمیں جاننا ہے، جو تیار کرنا ہے، کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق ببلیکل انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر ہم نے تیاری کرنی ہے خداوند یسوع مسیح کے بڑے دن کو، اس کے جنم دن کو منانے کی، تو پہلی تیاری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی پیدائش سے متعلق جو ببلیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کی پیدائش سے متعلق کہا گیا ہے، پیشن گوئیاں ہیں یا بائبل مقدس کے اقتباسات ہیں، اگر ہمیں وہ نہیں پتا تو ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق جو ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے۔ یہ جو دن دیے گئے ہیں یہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ صرف آپ اپنے گھروں کو وائٹ واش کریں یا اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں یا صرف اپنے کپڑوں کا انتظام کریں، گو کہ یہ بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ پہلی جو تیاری آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا ببلیکل ٹیکسٹ اباؤٹ the birth of Jesus Christ۔ جب تک ہمیں بائبل مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، نہ تو ہم خود اس کو سمجھیں گے اور نہ ہی ہم دوسروں کو سمجھا سکیں گے۔ میں اور آپ جو خداوند کے کھیت میں بطور چرواہے کام کر رہے ہیں، ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم بائبل مقدس کے وہ تمام اقتباسات جو ہیں ان کو پڑھیں، چاہے وہ پرانے عہد نامے میں سے ہیں چاہے وہ نئے عہد نامے میں سے ہیں، ہم ان کو پڑھیں اور ان ایام میں ہم بائبل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بائبل کا جو پیغام ہے، بائبل کی جو پریزنٹیشن ہے، ہم اس کو سمجھیں اور پھر لوگوں تک اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جو پہلی تیاری میں نے اور آپ نے کرنی ہے بڑے دن کے لیے وہ ہے ٹو ریڈ دا ببلیکل ٹیکسٹس، کہ ہمیں بائبل مقدس کے تمام اقتباسات پڑھنے ہیں، وہ پیراگراف پڑھنے ہیں جو بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق پیش کرتی ہے۔ دوسری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا برتھ آف جیسس۔ پہلی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے ببلیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا برتھ آف جیسس، دوسری ہے تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا برتھ آف جیسس، کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق جو پیغام ہے، جو علم الہیات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں آیا، کیسے آیا، یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں یہ اس کی تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو باپ اور بیٹے اور روح القدس تینوں اقانیم میں شامل ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہمیشہ سے باپ، بیٹا اور روح القدس کی رفاقت کو انجوائے کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، خداوند یسوع مسیح جسے زمین پر بیٹے کا نام دے دیا گیا، وہ زمین پر آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیوں اس نے اپنے آسمانی مقاموں کو چھوڑا ہے، اور کیوں اس نے زمین پر آ کے اپنا تخت لگایا ہے جو چرنی میں لگا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ خداوند یسوع مسیح کیوں آیا ہے، آپ کو بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں پہلا حوالہ جو ملے گا وہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں ملے گا، اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، یا لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔
سو زمین پر خداوند یسوع مسیح کو نام ہی یسوع دے دیا گیا ہے، کیونکہ یسوع کے نام کا مطلب ہی نجات ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سو یہ جو ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے جو دن ہیں یہ ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہم تیاری کریں کہ وائی جیسس بورن آن دی ارتھ، کیوں وہ زمین پر پیدا ہوا ہے۔ اور جو تیسری پریپریشن ہے جس کو ہم ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، تیسری جو پریپریشن ہے وہ آپ کی وہ تیاری ہے جو خداوند نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ اپنی جسمانی روحانیت، یہ میں نے نئی اصطلاح استعمال کی ہے، کہ آپ اپنی جسمانی روحانیت کی تیاری کریں، یعنی جسمانی طور پر صاف ستھرے ہو جائیں۔ ایک بادشاہ کی آمد پر آپ اس کو ویلکم کہنے لگے ہیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں کو بنائیں سنواریں، اپنے کپڑے تیار کریں، اپنے جسم کو اس کے لیے مخصوص کریں۔ یہ وہ تیاری ہے جو ہمیں تیسرے نمبر پر کرنی چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو 3 نمبر والی تیاری ہے ہم اس کو 1 نمبر پر لے جاتے ہیں۔ ہمارے بازار بھی سج جاتے ہیں، ہمارے گھر بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ہمارے چرچز بھی تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے بڑا دن کیوں منایا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنا، اس کے تیاری میں 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں جو ہمیں کرنا ہے، اور یہ تیاری کے ایام ہیں، یہ تیاری کے دن ہیں۔ پہلی تیاری ہم نے کرنی ہے کہ ان تمام ببلیکل پیسیجز کو پڑھیں جو خداوند یسوع مسیح سے متعلق، اس کی پیدائش سے متعلق بولتے ہیں۔ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق آپ علم الہیات کا پیغام سنیں کیا ہے۔ اور نمبر 3 کہ آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں کو خوبصورت کریں، اپنے آپ کو خوبصورت کریں، اور اپنی جسمانی تیاری میں بھی کسی قسم کی کسر نہ چھوڑیں۔ یہ پکی بات ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی تیاری بھی کرنا ہے، لیکن اگر ہم صرف جسمانی تیاری میں ہی لگے رہیں گے تو پھر ہمارا بڑا دن ایک دنیاوی بڑا دن ہوگا۔ ہم خدا کے بیٹے کو، اس کے پیغام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سو یہ ایڈونٹ جو ہے، یہ تیاری کے لیے ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ ہم تیاری کریں، اس کی راہوں کو تیار کریں اور اس کے راستے سیدھے بنائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بڑے دن تک ہم خداوند کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہم خود بھی تیار ہوں اور اپنے دوستوں اور اپنی کلیسیوں کو بھی تیار کریں۔ یہ تو ہے تیاری کی بات، اور بغیر تیاری کے بڑا دن منانا یہ نان کرسچن سیلیبریشن آف دا کرسمس ہوگا۔ اگر آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ بڑا دن منا چکے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور گزر گیا اور آپ نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ ایڈونٹ کیا ہے۔ ایڈونٹ سیزن میں نے بتا دیا ہے کہ یہ تیاری کا سیزن ہے۔ واٹ از ایڈونٹ؟ یہ جو ایڈونٹ ہے، آمد کے ایام کیا ہیں؟ کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق جو آمد کا پہلا اتوار ہے، یہ کلیسیائی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ کلیسیائی کیلنڈر کو دیکھیں تو یہ آمد سے شروع ہوتا ہے، آمد کے بعد یہ لینٹ میں داخل ہو جائے گا، اور لینٹ کے بعد یہ ٹرینٹی میں شامل ہو جائے گا۔ سو یہ 3 بڑے حصے ہیں مسیحی کیلنڈر کے۔ پہلا ہے آمد کے ایام،
اس کے بعد آمد سے ہم نکلیں گے، پھر ہم لینٹ میں چلے جائیں گے، روزوں کے ایام شروع ہو جائیں گے، اور جب روزوں کے ایام ختم ہو جائیں گے اسنشن پر اور ڈسنشن پر جو عید نزول ہے، اس کے بعد سے اگلا اتوار جو ہے وہ تثلیث کا اتوار شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم ایک بہت لمبے سیزن میں، ٹرینٹی سیزن میں داخل ہو جائیں گے۔ آمد کا جو پہلا اتوار ہے وہ کرسمس سے پہلے چوتھا اتوار ہوتا ہے، جس کو ہم دا فرسٹ سنڈے ان ایڈونٹ کہتے ہیں۔ ایڈونٹ کے جو لغوی معنی ہیں، یہ لیٹن سے آیا ہے، لاطینی زبان سے آیا ہے لفظ، اس کے لغوی معنی ہیں کمنگ یا ارائیول، کسی کا آنا۔ اس کے جو ایڈونٹ کے جو لغوی معنی ہیں ڈکشنری میں، اس کے میننگز ہیں آنا یا ارائیول۔ اور یہ جو ایڈونٹ کا فوکس ہے، یہ بیسیکلی تو پہلی آمد کی تیاری کے لیے ہے۔ آمد کے اتوار جو ہیں، 4 اتوار جو ہیں، یہ فوکس جو ہے اصل میں تو یسوع مسیح کے جنم دن کی تیاری ہیں، لیکن یہ ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ یعنی آمد ثانی کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو۔ یہ بیسیکلی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو سیلیبریٹ ضرور کریں، کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہونا، پیدا تو وہ ہو چکا ہے، ہم تو اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، لیکن اصل میں تیاری جو ہے اس کی پہلی آمد کی نہیں ہے بلکہ دوسری آمد کی تیاری ہے۔ ایڈونٹ ہمیں دوسری آمد کی تیاری کے لیے بھی دعوت دیتا ہے۔ یہ جو آمد کی تیاری ہے، اس میں چارمنگ ہونی چاہیے، اس میں خوشی ہونی چاہیے۔ کسی بادشاہ نے آنا ہے یا کسی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کی پوری تیاری میں آپ کے جذبات ہونے چاہیے، آپ کا تھرل ہونا چاہیے، آپ کا جوش ہونا چاہیے، آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اس بات کو منانا ہے کہ اگر ہمیں یسوع مسیح کا جنم دن منانا ہے تو پھر یہ ہمیں خوبصورتی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور بڑا چیئرفل ہو کے ہمیں اس کو منانا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ سب کچھ سیلیبریٹ کرنا ہے۔ سنجیدگی روحانی طور پر ضروری ہے، سنجیدہ بھی رہنا ہے، لیکن جیسے ہم بیاہ شادی میں انجوائے کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے برتھ ڈے میں انجوائے کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جنم دن منانے کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ یہ ہے واٹ از ایڈونٹ۔ اب ایڈونٹ کے پیچھے چند روایات ہوتی ہیں جو ضروری ہیں۔ ایڈونٹ کے جو کلرز ہیں، جو رنگ ہیں ایڈونٹ کے، وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ دا کلرز آف دی ایڈونٹ۔ ایڈونٹ کے سیزن میں جو ٹریڈیشنل چرچز ہیں، جو مین لائن چرچز ہیں، کلاسیکل چرچز ہیں، ان کی جو شیپ ہے، ان کی جو انٹرنل سٹرکچر ہے، وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے پیچھے جا کے سینچری، جس کو پاک ترین مقام کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہانت کا جو ایریا ہے وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پبلک کا ایریا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنے ہیں، جو جتنے بڑے کیتھیڈرلز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، وہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ سب سے پیچھے وہ ملے گا ایریا آپ کو جسے سینچری یا پاک ترین مقام کہتے ہیں، اس کے بعد کوائر پیوز ملیں گے، اور اس کے ساتھ کہانت کا جو پاسبانوں کا ایریا ہے وہ ملے گا، اور پھر فائنلی آپ کو لوگوں کا ایریا ملے گا۔
اور اگر آپ آمد کے ایام میں آپ ان چرچز کا وزٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پر پرپل رنگ ملے گا، پرپل رنگ ملے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بادشاہ آنے والا ہے، کیونکہ پرپل کلر جو ہے یہ شاہانہ لباس گنا جاتا ہے۔ خداوند کے لیے پرپل کلر جو ہے یہ مخصوص کیا گیا کہ ہم کیونکہ کسی بادشاہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا کلیسیاؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رائل پرپل کلر جو ہے چرچز میں ان کے جو کپڑے ہیں، ان کی جو تیاری ہے وہ رائل پرپل میں جائے گا۔ اب یہ رنگ کیوں ہے؟ یہ رنگ 2 سیزنز میں استعمال ہوتا ہے، یا تو یہ آمد کے ایام میں استعمال ہوتا ہے یا یہ روزوں کے ایام میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر روزوں کے ایام میں دیکھیں گے تو تمام چرچز میں پرپل کلر ملے گا آپ کو، اور اگر آپ آمد کے ایام میں دیکھیں گے تو یہ کلر جو ہے یہ آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ یہ دونوں سیزنز جو ہیں ان کی جو تھیولوجیکل سپرٹ ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو روحانی اپروچ ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ جیسے روزوں میں ہمیں عاجز اور انکسار اور تائب ہونا ہے، ویسے ہی ہم نے بڑے دن کی تیاری میں بھی عاجز، انکسار اور تائب دل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی آمد کو قبول کرنا ہے۔ سو یہ کلر جو ہے یہ پینیٹنس اینڈ فاسٹنگ کلر ہے۔ This color is for penitence and fasting. یہ روزے کے لیے اور توبہ طائب ہونے کے لیے یہ کلر استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت ساری کلیسیاؤں میں آمد کے ایام میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ بہت ساری مغربی کلیسیائیں جو ہیں ابھی بھی، مشرقی کلیسیاؤں میں شاید یہ کم رواج ہے، لیکن مغربی کلیسیاؤں میں ابھی بھی آمد کے ایام میں لوگ اپنے آپ کو عاجز کرنے کے لیے، توبہ طائب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہمبل کرنے کے لیے، انکسار کرنے کے لیے وہ روزے رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریکٹس کی بھی جائے تو اتنی مشکل نہیں ہے۔ یہ بڑی تھیولوجیکل اور ببلیکل پریکٹس ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیاری کے لیے اچھی بات ہے کہ روحانی طور پر تیاری کے لیے ہم روزے بھی رکھیں، جو کہ اتنا کامن نہیں ہے، لیکن کچھ کلیسیائیں اس کو پریکٹس کرتی ہیں۔ بعض کلیسیاؤں میں پرپل کلر کے ساتھ ساتھ بلو کلر استعمال کرتے ہیں، نیلا رنگ استعمال کرتے ہیں، اور نیلے رنگ کی جو شرٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ کلرجی جو ہے بلو شرٹس کالر کے ساتھ یوز کرتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بلو شرٹ جو ہے یہ نیلے آسمان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس میں روحانی عنصر پایا جاتا ہے، اس میں ایک اسپرچل ایلیمنٹ ہے جو جس کا ڈسپلے ہوتا ہے۔ سو کچھ پاسبان جو ہیں وہ بلو کلر کی کلرجی شرٹ اور بلو رنگ کے کپڑے چرچز میں ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا اسپرچویلٹی کو ایکسپوز کیا جائے، اسپرچویلٹی کو ڈیولپ کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے کہ وی نیڈ ٹو بی مور اسپرچل ان دیز ڈیز، کہ ہمیں آمد کے ایام میں تھوڑا زیادہ روحانی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آمد کے ایام اور روزوں کے ایام میں جو لنک ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اسپرٹ سیم ہے، ایک ہی روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خداوند کو قبول کرنے کے لیے عاجز اور انکسار ہونا پڑتا ہے، اور اسے ہونا چاہیے۔ سو یہ ہے کلرز کے تعلق سے آمد کی تیاری۔
پھر تیسری بات جو میں بتانا وہ ہے دی ایڈونٹ ریتھ. دی ایڈونٹ ریتھ. ریتھ جو ہے یہ ایک گرین سا راؤنڈ ہوتا ہے، ایک دائرہ سا بناتے ہیں، ایک سرکل سا بناتے ہیں، اور وہ ایسے مٹیریل سے ہوتا ہے جو سدا بہار ہو. گرین سی ایک دائرہ سا بنا لیتے ہیں جس کو سرکل یا ٹوکری کہتے ہیں، اور یہ ایڈونٹ والے دن اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کا گرین ہونا، ایور گرین ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ اب جو بادشاہ آئے گا اس کے اوپر کسی قسم کا زوال نہیں ہوگا. یہ ایور گرین ریت کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ والی ریت نہیں ہے کہ آپ نے بنائی اور ختم ہو گئی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو ریت ہے یہ اس مٹیریل سے بنائی جاتی ہے کہ جو بادشاہ آنے والا ہے اس کی سلطنت جو ہے یہ ایور گرین ہوگی. اس کی سلطنت کے اقبال کی کوئی انتہا نہ ہوگی. سو یہ ایک پریزنٹیشن ہے، تصویر ہے جو کلیسیاؤں میں پیش کی جاتی ہے. دوسری بات، ریت جو ہے یہ گول ہوتی ہے، اور گول ہوتی ہے تو یہ جو اس کی گولائی ہے جیسے رنگ ہوتا ہے، آپ رنگ کے اوپر آپ ایسے ہاتھ پھیرتے جائیں، انگلی پھیرتے جائیں تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی اختتام ہے. سو ریت جو ہے اس کی جو سیکنڈ ڈیمنسٹریشن ہے، جو سیکنڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ آنے والا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے. سو یہ جو ریت ہے اس کا گول ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو بادشاہ آنے والا ہے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی انجام ہے. ریت کا گرین ہونا اس کی ابدیت کی علامت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تک یہ سلطنت رہے گی، اور ریت کا گول ہونا اس کے ازلی اور ابدی ہونے کی علامت ہے. اب ریت جو ہے اس کے اوپر کچھ کینڈلز لگائی جاتی ہیں. ایسے راؤنڈ ہوتا ہے ریت، آپ پکچر میں دیکھیں گے اسے. اس کو چرچ کے اوپر ایسے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پرپل کلر کی کینڈل لگا دی جاتی ہے، اور یہ آمد کے پہلے اتوار والے دن لگتی ہے. پرپل کلر پھر میں نے بتایا ہے کہ یہ کسی شہزادے کی آمد کی خبر ہے. کوئی شہزادہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو اس کی رائلٹی کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو شاہانہ استقبال دینے کے لیے پرپل کلر کی جو کینڈل ہے وہ آن کر دی جاتی ہے، اس کو لائٹ دے دی جاتی ہے، جلا دیا جاتا ہے. اور پھر جو آمد کا دوسرا اتوار ہوگا اس میں دوسری کینڈل لگا دی جائے گی. پھر آمد کا جو تیسرا اتوار ہوگا پھر اس کے اوپر تیسری کینڈل لگا دی جائے گی. اور پھر آمد کا چوتھا اتوار ہوگا اس کے اوپر چوتھی کینڈل لگا دی جائے گی. سو 4 کینڈلز اس کے اوپر لگیں گی. یہ تیاری ہے. پہلی کینڈل جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 100 سال کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور 4 کینڈلز ثابت کرتی ہیں کہ ملاکی نبی سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے والے تک جو 400 سال کا تاریکی کا عرصہ تھا، یہ جو کینڈلز ہیں وہ رائل بادشاہ کے آنے کی وجہ سے یہ جو تاریکی ہے یہ روشنی میں تبدیل ہو جائے گی.
سو یہ پیچھے میسج ہے کینڈلز کا. سو کینڈلز جو ہیں یہ روشنی ہیں 100 سال کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور پھر کرسمس والے دن ان چاروں کینڈلز کے بیچ میں ایک وائٹ کینڈل لگا دی جاتی ہے, اس کو جلا دیا جاتا ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو ظاہر کرتی ہے کہ ان چاروں سالوں میں, یعنی 400 سالوں میں, چاروں کینڈلز میں درمیان میں ایک وائٹ کینڈل 24 کی رات کو جو مڈ نائٹ ہے اس میں لگا دی جاتی ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اب یہ جو بیچ میں کینڈل جل گئی ہے یہ تمام کے تمام اندھیرے کو دور کر دے گی جو پچھلے 400 سالوں میں چھایا ہوا تھا. سو یہ کینڈلز کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے. اور اس سے ہمیں متی کی انجیل میں میسج بھی ملتا ہے. اس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, میں دنیا کا نور ہوں, اور پھر اس کے لوگ بھی دنیا کا نور ہیں. اس نے کہا تم بھی دنیا کے نور ہو. سو خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ہے ریت کے وسیلے سے ازلی اور ابدی آمد ہے, اور کینڈلز کے وسیلے سے پچھلے تاریکی کے سالوں سے نجات ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مفسرین ہیں, بہت سارے جو خداوند کے خدام ہیں, وہ ایک سیریز چلاتے ہیں اپنے چرچز میں, اور اس سیریز کا نام ہے پریپیئر دی وے, راستے سیدھے کرو, خداوند کی راہ تیار کرو. یہ ایک سیریز چلاتے ہیں سرمن کی, اور وہ لیتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسرے باب کی 20ویں آیت تک حوالہ لیتے ہیں, اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آمد کا جو پہلا اتوار ہے اس میں وہ پریچ کرتے ہیں لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی 25 آیات, اور وہ ہے پریپیئر دی وے ہی از نیئر, راستے تیار کرو کیونکہ وہ قریب ہے. یہ پہلا سرمن ہے جو کل اتوار جو ہے یا جو کمنگ سنڈے ہے اس میں جو آمد کا پہلا اتوار ہے, یہ پہلا سرمن ہوگا جو آمد کے پہلے اتوار والے دن کیا جائے گا. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 25 آیات. اس کے راستے سیدھے کرو کیونکہ وہ نزدیک ہے. آمد کے دوسرے اتوار والے دن دوسرا سرمن جو کلیسیوں میں ہوگا وہ ہے پریپیئر دی وے ہی از امنگ اس, وہ ہمارے درمیان ہے. پہلا ہے ہی از نیئر, وہ قریب ہے. دوسرا سرمن ہے ہی از ود اس, وہ ہمارے ساتھ ہے. لوکا کی انجیل پہلا باب 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک یہ دوسرے اتوار کا سرمن ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کلیسیائیں اس کو استعمال کرتی ہیں. آمد کا جو تیسرا اتوار ہوگا اس میں جو ٹیکسٹ لیا جائے گا وہ ہے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 39ویں آیت سے لے کر 59ویں آیت تک, اور اس کا جو مضمون رکھیں گے وہ ہوگا پریپیئر دی وے ہی فائنڈز فیور, کہ راستے تیار کرو کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے, اس کی دلچسپی ہے, وہ ہمیں پیار کرتا ہے, وہ ہماری فیور کرتا ہے, وہ ہماری طرف ہے. سو یہ پہلا سرمن ہے وہ قریب ہے, دوسرا ہے ہی از ود اس, اور تیسرا ہے ہی لوز اس, وہ ہمیں پیار کرتا ہے. آمد کا جو چوتھا اتوار ہوگا اس میں جو لوگ سرمن کریں گے وہ ہوگا پریپیئر دی وے ہی از گلوریفائڈ. یہ ہوگا لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی پہلی 20 آیات میں سے. آمد کے چوتھے اتوار یہ لیکچر ہوگا کہ راستے تیار کرو کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے, کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے.
سو آمد کی تیاری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ایڈونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کلیسیاؤں کے پاس ایک پروگرام ہے، اور جن کلیسیاؤں کے پاس پروگرام نہیں ہوتا، جن کلیسیاؤں کے پاس نقشہ نہیں ہوتا، جن کلیسیاؤں کے پاس رویا نہیں ہوتی، جن کلیسیاؤں کے پاس روڈ میپ نہیں ہوتا، وہ کلیسیائیں کوئی بھی تہوار روحانی طور پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتی۔ سو آج میں تمام کلیسیاؤں کو اور تمام پاسبانوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آمد کے ایام میں خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے لیے ایک آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگلے دنوں میں کیا کرنا ہے۔ خداوند کی برتھ ڈے کو منانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلانز ہیں۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ سو آج کا جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ we have entered in Advent season، ہم آمد کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیا ہم کرنے کو جا رہے ہیں؟ ہماری 3 طرح کی تیاری ہونی چاہیے۔ نمبر 1، we need to understand what Bible says about the birth of Jesus Christ۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے متعلق بائبل کے جو حوالے ہیں، بائبل کی جو تعلیم ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دوسری تیاری ہم نے جو کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے پیچھے جو الہی پیغامات ہیں، جو الہی وجوہات ہیں، تھیولوجیکل ریزنز ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ اور نمبر 3، ہم نے اپنی ہیومن رسپانسبلٹی جو ہے اس کو پورا کرنا ہے کہ بطور ہیومن ہم کس طرح سے جسمانی طور پر اپنے بادشاہ کو امبریس کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ تیاری کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہونا چاہیے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ کلیسیاؤں میں یہ تیاری کی گئی ہے کہ آپ نے اگلے 4 اتوار کون کون سے پیغامات دینے ہیں، تاکہ آپ کلیسیا کو تیار کر سکیں کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کا جنم دن منانے والے ہیں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیپی ایڈونٹ سیزن۔